وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال في مقام آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أهل بيتي لحبي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، مدنین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ گفتگو سنی سے قبل آئیے جی لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس پرنور اور اس پاک مجلس اور محفل میں کچھ گفتگو کروں. بالخصوص رضا عباس صاحب کو ممنون و مشکور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا وہ بھی ہوں کہ مولا کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس متبرکت و بابرکت محفل سے خوب فیضان لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری اپنی زندگی کا یہ پہلا موقع ہے اس نالج کی محفل کا، تو مجھے آپ حضرات کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. اور کتاب اور گفتگو بہت ہی اور اس زمانے سے گفتگو کرنا شروع کر دیا تھا جب طالب علم کی تحقیق یہ مولانا امام حسین اور اہل بیت اطہار کی خصوصیات کا صدقہ ہے کہ آج یہاں تک پہنچا ہوں اور ان کا ذکر کرنا وہ مقبول ہو گیا ان کی بارگاہ میں. اور میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں خدا کی قسم کہ ذکر حسین یہ کی سعادت بطور بازو نہیں، یہ جو ذکر حسین کی مجلس سجانا اور منانا اور ان کا ذکر کرنا ہے یہ اپنے ہاتھوں کی سعادت اور اپنے بس کی بات نہیں ہے. وہ جسے چاہتے ہیں اس کے وہ جسے چاہتے ہیں اسے توفیق دیتے ہیں کہ اس کی زبان پر حسین کا نام آئے. مطلب وہ منہ ہے اور زبان ہے جس کو توفیق ملے حسین کا ذکر کرنے کی، اس کے لیے زبان بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے. جو تطہیر والے ہیں، جو طہارت والے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے بھی پہلے قلب اور زبان کو طہارت سے منظم کرنا پڑتا ہے، اس سے طہارت والا کرنا پڑتا ہے. تو ان کا ذکر کرنا، اور میں اس طرح کی بات حالانکہ کبھی نہیں کرتا کیونکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم اور فاضل اور خطیب ہوتے ہیں ان کا ایک نقشہ ہوتا ہے اور اس طرح اکثر وہ آتے ہیں تو بتاتے ہیں بڑا تھکا ہوں اور بیمار ہوں یہ چیزیں. لیکن میرے احباب بیٹھے ہیں اور خود رضا عباس صاحب بھی جانتے ہیں میں مسلسل 10-15 دن سے سانس کی بیماری سے جوجھ رہا ہوں اور یہ امام حسین کی محبت ہے. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سانس کی بیماری سے جوجھ رہا ہوں، ذکر حسین کرنے آ گیا ہوں کیونکہ ہمیں سانس ہی ذکر حسین سے ملتی ہے.
ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ذکر حسین کرنا ہے۔ ہاں تو اتنا ضروری ہے ذکر حسین جتنا ضروری ہمارے لیے سانس لینا ہے۔ میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ ابتداءً منقبت در شان امام عالی مقام مولا کائنات کے خدا کے کردار کرم اللہ تعالیٰ فضل کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ شاعری سمجھتے ہیں اور وہ اردو زبان کو سمجھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میرے الفاظ کی یاد رکھیں گے۔ دیکھیے گا کہ خدا کے شعر ہیں مولائے کائنات علی، خدا کے شعر ہیں مولائے کائنات علی، اور شرف کا گوہر یکتا تیری صفات علی، شرف کا گوہر یکتا تیری حیات علی، اور محیط کونوں مقام تیرا جلوے ہستی، محیط کونوں مقام تیرا جلوے ہستی، تیری چمک سے بھرا ظرف شست جہاد علی، تیری چمک سے بھرا ظرف شست جہاد علی، اور پڑے ہیں فکر و نظر کے کریم حیرت میں، پڑے ہیں فکر و نظر کے کریم حیرت میں، ہے پورے علم پہ تیری تجلیات، ہے پورے علم پہ تیری تجلیات علی، اور تو لاجواب ہے جس رخ سے بھی تجھے دیکھا، کیا کہنا لاجواب ہے جس رخ سے بھی تجھے دیکھا، ایک خزینہ عظمت ہے تیری ذات علی، ایک خزینہ عظمت ہے تیری ذات علی، اور یہ شعر دیکھے کہ نگاہ کونوں مقام میں نہیں بدل تیرا، نگاہ کونوں مقام میں نہیں بدل تیرا، ہے بے مثل تیرا جوہر صفات علی، ہے بے مثل تیرا جوہر صفات علی، اور خدا کے فضل سے تجھ کو ملی ہے وہ قدرت، خدا کے فضل سے تجھ کو ملی ہے وہ قدرت، زمانہ ہے تیرے زیر تصرفات علی، زمانہ ہے تیرے زیر تصرفات علی، اور اشارہ کر دو تو نظم جہاں سمجھ جائے، اشارہ کر دو تو نظم جہاں سمجھ جائے، اور نظر کرو تو بدل دو مقدرات علی، نظر کرو تو بدل دو مقدرات علی، اشارہ کر دو تو نظم جہاں بدل جائے، اور کہا کہ حدود بس میں جہاں تیرے سامنے کوتا، حدود بس میں جہاں تیرے سامنے کوتا، وسیع تر تیری چشم مشاہدات علی، وسیع تر تیری چشم مشاہدات علی، اور تیرے بغیر ترقی کا ہر سفر ناقص، کیا کہنا تیرے بغیر ترقی کا ہر سفر ناقص، کیا کہنا علم کا سفر، ولایت کا سفر، سلوک کا سفر، ہر سفر اللہ کو پانے کا سفر، عبادت کا سفر، ہمارا جو بھی سفر ہے وہ علی کے بغیر ناقص ہے، کیا کہنا تیرے بغیر ترقی کا ہر سفر ناقص، کہ تیرا عشق ہے مہر کمالیات علی، کہ تیرا عشق ہے مہر کمالیات علی، جس پر تیرے عشق کی مہر لگ جاتی ہے کمال اس کو حاصل ہوتا ہے، تیرے عشق و محبت کی مہر جس پر نہیں لگتی ہے وہ تو رد کر دیا جاتا ہے، اس کی محبت اس کی عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ ہمارے آقا اور مولا نے تو بات ہی ختم کر دی ایک جملے میں، حضور نے فرمایا کہ علی جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہی ایمان والا ہے، ایمان کی پہچان ہی علی کی محبت ہے، تیرا خوف نہیں رکھے گا مگر منافق، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تو منافقت اور ایمان کی پہچان ہی علی کی محبت ہے،
जवानों से मोहब्बत लोग हैं। तो कहा कि शर्फ का गौहर यक्ता तेरी सिफात अली। और ये शेर देखिएगा कि तेरा वजूद है दरवाज़े उलूम रसूल, तेरा वजूद है दरवाज़े उलूम रसूल। मुझे मेरे को पता है कि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, मैं जहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। तेरा वजूद है दरवाज़े उलूम रसूल, बसा है तुझ में जहाने मुकाशफात अली, बसा है तुझ में जहाने मुकाशफात अली। और बने वो ज़र्रे खाकी हरीफे माहो नुजूम, बने वो ज़र्रे खाकी हरीफे माहो नुजूम। पड़ी है जिन पे तेरी चश्मे इत्तिफाक अली, पड़ी है जिन पे तेरी चश्मे इत्तिफाक अली। और न हो सकेगी कमा हक कहूँ तेरी तौसीफ, न हो सकेगी कमा हक कहूँ तेरी तौसीफ। हमीदा सर है ज़बानो कलम दवात अली, हमीदा सर है ज़बानो कलम दवात अली। न हो सकेगी कमा हक कहूँ तेरी तौसीफ। और भंवर से कश्ती इस्लाम पार कर दीजिए। अभी गरीज़ा कर रहे हैं, इस्लाम की कश्ती भंवर में फंसी है मौला। भंवर से कश्ती इस्लाम पार कर दीजिए कि अहले हक के हों बेहतर मामलात अली, अहले हक के हों बेहतर मामलात अली, अहले हक के हों बेहतर मामलात अली। और मिला है तुझसे हर एक गोशे हयात को नूर, मिला है तुझसे हर एक गोशे हयात को नूर। है रहनुमा तेरे अक़वाले तय्यबात अली, है रहनुमा तेरे अक़वाले तय्यबात अली। और ये आखिरी के दो शेर कि रवा दवा तेरी नस्लों में है महक तेरी, रवा दवा तेरी नस्लों में है महक तेरी। के मिसले गुल है तेरी पाक ज़ुर्रियात अली, के मिसले गुल है तेरी पाक ज़ुर्रियात अली। और मिली है दादे सुखन इसलिए फरीदी को, मिली है दादे सुखन इसलिए फरीदी को। ज़बानो खामो दिल पर है तेरी बात अली, खामो दिल पर है तेरी बात अली। खुदा के शेर ऐ मौलाए कायनात अली, शरफ़ा गौहरे यक्ता तेरी हयात अली। सलाम पढ़े। मजलिस की मुनासबत जो मुझे बताई गई है, गुलशन मुस्तफ़ा के दो महकते हुए फूल, जिनका नाम नामी इस्तिग्रामी एक सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम और दूसरी के साथ बिन्ते हुसैन इब्न अली सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जिनके तरफ ये मजलिस और महफिल मंसूब है। और मैं समझता हूँ कि आखिर से मुझे भी मौका मिला बैठने का, और जाहिर सी बात है सबको हिस्सा पाना था इसमें बस जिक्र से। मैंने कुरान मजीद से अलग अलग मकामात से 3 आयतें तिलावत की हैं और एक हदीस पाक पढ़ी है। और मेरा अपना मिजाज है कि मैं जब भी अहले बैत इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ तो कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी मोहब्बत के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ, ताकि हम सब मोहब्बत करते तो हैं नहीं, वो मोहब्बत की शमा और वो चिराग जो हमारे दिलों में जल रही है उसकी लौ और उसकी लपट और बुलंद हो जाए, वो शोला बन जाए। इसलिए ये बातें, क्योंकि ये बड़ा ही मशहूर कौल है और ये बात है कि मोहिब को महबूब का जिक्र तस्कीन देता है। जब भी मोहिब अपने महबूब का जिक्र करता है, और मैं इसके लिए मिसाल दिया करता हूँ, मौलाना रूम का नाम आप सबने सुना होगा, बड़ी
شخصیت ہے اور تفصیل سے اپنی بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں مولانا رومی. تو میں نے جو بات کہی نا کہ محب کو محبوب کا نام تسکین دیتا ہے، تو مولانا روم جب بھی اپنی کوئی بات کوئی فلسفہ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، اور مثال بھی انہوں نے دی ہے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ کسی نے مجنون کو دیکھا کہ وہ ریت پر کچھ لکھ رہا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے، کیونکہ مجنون کو کہتے ہیں یہ پاگل کو جنون جب حد سے بڑھ جائے کسی عشق اور کسی کی محبت میں تو وہ مجنون کہلاتا ہے، انسان اسے پاگل کہتا ہے، یہی وہ اپنے عشق میں سچا ہوتا ہے. تو کسی نے دیکھا، مولانا روم کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ مجنون کو ریت پر کچھ لکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، تو کر کے پوچھا کہ مجنون یہ کیا کر رہے ہو، ریت پر کیا لکھ رہے ہو؟ تو مجنون نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے. گفت مجنون مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. مجنون کہتا ہے کہ میں ریت پر اپنی محبوبہ کا لیلا کا نام لکھ کر کے اپنے دکھی دل کو سہارا دے رہا ہوں. مولانا رومی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مجنون کو لیلا کا نام تسکین دے سکتا ہے تو پھر ہم کو ہمارے محبوبوں کا نام تسکین دے سکتا ہے. ہم کو حسین و حسن کا نام تسکین کیوں نہیں دے گا؟ ہم کو علی و مصطفیٰ کا نام تسکین کیوں نہیں دے گا؟ بھلا کائنات میں ان سے بڑھ کر کے بھی کوئی محبوب ہے اور ان سے بڑھ کر کے بھی کوئی حسین ہے؟ ارے محبت کرنا ہے تو ان سے کرو جن کی محبتیں تمہیں عرش کا مسافر بناتی ہیں، جن کی محبتیں دنیا کی محبت، عشق مجازی عشق، یہ جو محبت ہے یہ رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ اس میں نہیں آتا ہے. لیکن ہم جس محبت کا تذکرہ اور چرچا کرنے بیٹھے ہیں یہ محبت کو عزتوں کی معراج کرواتی ہے، یہ محبت کو عزتوں کی معراج کرواتی ہے، یہ محبت تو خدا کا رسول کا در دکھاتی ہے، یہ محبت تو اللہ کا قرب دلاتی ہے. ہم ان محبتوں کا تذکرہ اور ان ذاتوں کی بات اور ان شخصیات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم کیا ہی ان کا ذکر کریں گے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم سے ان کا ذکر کروا لیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ہزارہ مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی، اور بس میں نے اس لیے یہ تلاوت کی ہے تبرکن تاکہ اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، جس کو آپ سب آیت مقدس کہتے ہو یا جو بھی کہتے ہو. ارشاد باری تعالیٰ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اچھا، مطالبہ جب بھی کیا جاتا ہے، اجرت جب بھی طلب کی جاتی ہے تو کسی چیز کے بدلے میں مانگی جاتی ہے. آپ بغیر کسی چیز کے بدلے میں اجرت کیسے مانگیں گے؟ آپ نے کسی کے ہاں کام کیا ہے، کوئی خدمت کی ہے تو اس کی اجرت مانگیں گے نا. کچھ کیا ہی نہیں تو کیسے اجرت طلب کر سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، خود رسول نے نہیں مانگا کبھی، اللہ کہہ رہا ہے، اس نے کہلوایا قل، اے رسول آپ کہیے یہ آپ کا حق ہے، آپ ان سے مانگیے. لا اسألکم، کچھ نہیں مانگتا. کس چیز کے بدلے میں؟ کیا دیا ہے تمہیں جس کے بدلے میں آپ یہ ہم سے اجرت مانگ رہے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں، ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ یہ بھی کوئی سوال کرنے کا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ارے رسول اللہ نے تو یہ جہان، یہ کائنات دی ہے، انہوں نے تو یہ جان دی ہے، انہوں نے تو ایمان دیا ہے، انہوں نے تو ہمیں خود شناسی اور خدا شناسی دونوں سکھائی ہے. رسول اللہ کے آنے سے پہلے انسان خدا شناسی تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود شناس بھی نہ تھا، وہ تو انسانیت کو بھی نہ پہچانتا تھا کہ انسانیت کیا چیز ہے. حضور جب آئے تو حضور نے بتایا کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. لوگوں تمہاری پیشانیاں کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، کہاں کہاں تم سر جھکا رہے ہو، یہ سب معبودان باطلا ہے، یہ تمہارے خالق و مالک نہیں ہے، ان کے سامنے ہرگز سر نہ جھکاؤ. آؤ میں تمہیں وہ در بتاتا ہوں جو تمہارا اصل میں خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے. جن کے دل شرک سے آلودہ تھے ان کے دلوں میں ایمان کا چراغا اور ایمان کی روشنی رسول اللہ نے ڈالی. تم ہدایت و گمراہی میں مبتلا تھے، بھٹک رہے تھے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، رسول اللہ نے تمہیں اس ظلمت قضا سے نکال کر کے نور کی راہ پر ڈال دیا ہے. تم تو وہ تھے جو
جو عورتوں کی عزت نہیں جانتے تھے، جو بیٹیوں کی عزت نہیں جانتے تھے. تمہارا معاشرہ تو وہ تھا، اتنے بدترین اور اتنے گر چکے تھے. یہ عرب کا وہ معاشرہ ہے کہ سگے بیٹے اپنی ماں کو جوئے میں ہار جاتے ہیں. تم وہ لوگ تھے. قرآن مجید نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. بندو یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی ہے جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. دشمن اذ کنتم اعداء. تمہاری صورتحال تو یہ تھی کہ تم ایک اونٹ کے قتل کے چکر میں نسل و لڑائی کرتے تھے اور ایک دوسروں کی گردنیں مارا کرتے تھے. جب وہ محبت والا رسول آ گیا، جب وہ کملی والا رسول آ گیا تو قرآن کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو اس نعمت کے سبب تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اب تک تو دشمن تھے، اس رسول کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے. وہ آیا تو تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی. جو ایک دوسرے کی جان لینے پر تیار تھے، ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد دیکھیے مہاجرین اور انصار کی محبت دیکھیے. بھلا ایسی بھی تبدیلی، ایسا بھی انقلاب، ایسا بھی ریوالوشن جب بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوں وہاں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ چینجنگ، یہ تبدیلی کیا ہے؟ یہ محمد عربی کا مشن، ان کی گفتگو، ان کا گفتار، ان کا کردار ہے، ان کی دی ہوئی دین، ان کا دیا ہوا دین اور نعمت اسلام ہے جس کے بدلے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. رسول اللہ نے تمہیں دیا کیا ہے؟ تمہارا سب کچھ، ہمارا سب کچھ رسول اللہ سے ہے. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ رسول اللہ سے ملا. ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ نام محمد سے ہے. یہ نام کا ہوتا ہے ہماری زندگی میں. تو رسول اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ ان سے اب مانگے. اب یہ ساری نعمت جو آپ کو ملی ہے الف سے لے کر یا تک، یہ اس رسول کے صدقے میں ملی ہے. اب وہ رسول تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجرت دو، مجھے بدلہ دو. ایمان میں نے دیا، قرآن میں نے دیا، انسانیت میں نے سکھائی، سخاوت میں نے سکھائی، عزت میں نے سکھائی، بیٹی کی قدر میں نے سکھائی. تم تو زندہ درگور کرنے والے تھے نا. میں نے بتایا کہ بیٹیاں تو باپ کی جان ہوتی ہیں. تم تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے. تم تو ماں کی عزت نہیں پہچانتے تھے. میں نے بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے. یہ قدریں، اخلاقی قدریں میں نے تمہیں سکھائی ہے. اس کے بدلے میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، ان المودۃ فی القربى. لوگوں میری قرابت سے محبت کرنا، لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری قرابت سے. اب دیکھیے مودت کا جو لفظ ہے اس پر میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں. مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت آپ ذرا سا سمجھیے گا، اور میں اکثر احباب کے درمیان یہ مثال دیا کرتا ہوں. گزشتہ حدیث میں بھی آپ جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنی ہے اور اس سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات ضرور پیش کیجیے گا. قرآن مجید دیکھیے یہاں اللہ نے کیا کہا، اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودہ کا ذرا سمانہ تلاش کریے لغت اور ڈکشنری میں. واٹ از دا میننگ آف مودہ؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آپ سب اگر جو لوگ عربی زبان پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک مادہ ہوتا ہے جس کا روٹ ورڈ جسے اوریجن کہا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ مودت ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ الود ہے. مصدر اس کا الود، اس کے معنی محبت کے ہوتے ہیں. اور خود عربی زبان میں آلریڈی الحب موجود ہے جس کا معنی بھی محبت کے ہوتا ہے. قرآن مجید جب آپ پڑھیے اللہ نے جہاں اپنی محبت کا ذکر کیا کہ ایمان والے مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں تو فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اشد حبًا، میں بس یہ آیت اس لیے تلاوت کر رہا ہوں کہ آپ حب سمجھ جائیں. حبًا آپ سمجھ گئے تو حب کا لفظ قرآن میں موجود ہے اللہ کی محبت کے لیے، اور یہ لفظ خود آتا ہے محبت کے لیے. تو یہاں جب مصطفیٰ کے گھر والوں کی، ان کی قرابت کی محبت کی بات آئی تو مودت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حب کا لفظ تو یہاں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہ مودت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ محبت کیوں نہیں کہا؟ محبت خود بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، حب خود بھی استعمال ہوتا ہے.
मोहब्बत कह देता, मवद्दत क्यों कहा, ये लफ्ज क्यों लाया, मवद्दत क्यों कहा? एक मिसाल से मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ, मवद्दत और मोहब्बत का फर्क क्या है, ये आप समझ लीजिएगा तो मेरा ये कहना आपको हो जाएगा। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क क्या होता है? देखिए, आप सबने अपने मेढक देखा है, मेढक देखा, सबने देखा है, मछली भी आप सबने देखी है, दोनों एक जानवर है। आप देखिए कि मेढक पानी में रहता है और वो पानी के बगैर भी रहता है, पानी में भी रहता है और पानी के बगैर विदाउट वाटर भी वो सर्वाइव कर लेता है, पानी में भी रहता है, पानी के बगैर भी रहता है। वही एक मछली है, आप देखिए वो पानी में रहती है, पानी के बगैर नहीं रहती है, विदाउट वाटर वो सर्वाइव नहीं कर सकती। मेढक का जो पानी से ताल्लुक है, ये ताल्लुक मोहब्बत का है। मेढक का जो पानी से ताल्लुक है, ये ताल्लुक मोहब्बत का है। मोहब्बत उसे कहते हैं जिसके बगैर जिया जा सके, जिसके बगैर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वो मिले तो मिल जाए तो ऐसे अलग बात है, ना मिले सर्वाइव कर सकते हैं, सांसें चलती हैं, जी सकते हैं। मेढक का पानी से जो ताल्लुक है ये मोहब्बत का है, मोहब्बत का। और मछली का जो पानी से ताल्लुक है, विदाउट वाटर वो सर्वाइव नहीं करती, वो तरफ तरफ से जान दे देती है, वो मर जाती है। तो कहा कि मछली का जो पानी से ताल्लुक है ये मोहब्बत का नहीं, ये मवद्दत का है। जिसके बगैर जिया ही ना जा सके, जिसके बगैर जान चली जाए, जिसके बगैर जीने का तस्वुर नहीं होता। उनके घर वालों से मोहब्बत का हुक्म नहीं दिया गया। मोहब्बत चापलूसी के लिए भी होती है, चापलूसी के लिए, मोहब्बत दिखावे के लिए भी होती है, मोहब्बत मतलब के लिए भी होती है, मोहब्बत मनफात के लिए भी होती है। लेकिन इसलिए अल्लाह ने एक नुक्ता इसको बयान करता हूँ अगर इजाज़त, देखिए ये जो मवद्दत की मैं लफ्ज़ की बात कर रहा था, खुद अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत है और उसका इसम भी है अल-वदूद। कभी आप अस्माए बारी ताला पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा अल-वदूद अल्लाह की एक सिफत है। अल-वदूद अल्लाह की सिफत है। क्या मतलब अल-वदूद का? जरा उसके नीचे का तर्जुमा देखिए। अल-वदूद बतौर इस्म, बतौर सिफत, यानी बड़ी मोहब्बत करने वाला। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। ये उसकी बात है, वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। देखिए इससे पहले कहा इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन क्या रहमान रब है, सोचा कहीं मेरे बंदे डर ना जाए। जहाँ सख्ती का जिक्र किया, कहा मेरी पकड़ बहुत सख्त है। नेक्स्ट अगली आयत में ये भी कह दिया घबरा मत, वहुवल गफूरुल वदूद, वो बड़ा बख्शने वाला भी है, वो बड़ा मोहब्बत करने वाला भी है। अल-वदूद ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने अपने रसूल के घर वालों की मोहब्बत के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो खुद उसका इस्म है, जिसका रूट वर्ड उसके इस्म से मिलता है। और अल्लाह के अस्माए बारी ताला में कहीं अल-मुहिब आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए अल-मुहिब कहीं नहीं मिलेगा, अल-वदूद तो मिलेगा, अल-मुहिब नहीं मिलेगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों अल-मुहिब नहीं मिलेगा? क्यों कहा अल-वदूद? वजह ये है कि अल-मुहिब जो होता है, मोहब्बत करने वाला जो होता है, अल-मुहिब के अंदर जो माना पाया जाता है, खूब के अंदर जो माना पाया जाता है मोहब्बत का, वो मोहब्बत बदले में होती है, वो मोहब्बत बदला मांगती है। अल-हुब के अंदर आप अपनी अम्मा से क्यों मोहब्बत करते हैं? पैदा किया है, उसने आपको जन्म दिया है, इसलिए आपको मोहब्बत है। अब्बा से क्यों मोहब्बत है? ये बात भी करते हैं, जरूरतें आपकी पूरी करते हैं। यहाँ जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत यूं ही नहीं है, यहाँ मोहब्बत कुछ मिल रहा है
یہ محبت بدلہ چاہتی ہے، یہ محبت فائدہ چاہتی ہے، یہ منفعت چاہتی ہے. لیکن الودود اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو بتائیے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کسی بدلے کے لیے؟ اللہ کو آپ کو چاہیے اس لیے وہ آپ سے محبت کرتا ہے. ارے وہ تو بے نیاز ہے، وہ اللہ غنی وانتم الفقراء، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ہم سب اس کے در کے بھکاری ہیں. تو وہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بغیر کسی لوٹ کی کرتا ہے، بغیر کسی ضرورت کی کرتا ہے، اس کو حاجت نہیں ہے ہماری، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. الودود کے اندر جو محبت کا معنی ہے یہ محبت بدلہ نہیں چاہتی. الحب کے اندر جو محبت کا معنی ہے وہ محبت بدلہ چاہتی ہے. اور اللہ نے کہا کہ میرے رسول کے گھر والوں سے محبت کرنا، محبت نہیں ان سے دنیا میں اس لیے محبت نہ کرنا کہ ان سے کچھ بدلہ دو، دنیا میں کچھ فائدہ حاصل کرو، کسی دنیاوی منفعت کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان سے محبت نہ کرنا، ان سے مودت کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی مودت اور ان کی محبت کا بدلہ قیامت کے دن میں تمہیں عطا فرماؤں گا. ان کی محبت اور مودت کا بدلہ اور اجرت جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا. اس لیے کہا کہ ان سے محبت نہیں، ان سے محبت کرنا. اب جب یہ آپ بات سمجھ گئے کہ ہمیں کیسی محبت کرنے کا حکم ہے رسول اللہ کی خلافت سے، ان کے سوالوں سے. لما نزلت هذه الآية حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک، یا آپ کی قرابت کون ہے؟ ذرا یہ بھی واضح ہو جائے، کسی کو شبہ رہے گا کہ قرابت قربت کون ہے جن کی مودت صحابی کا لفظ کیا ہے؟ وجبت علینا مودتہم، انہوں نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی قرابت کون ہے جن کی مودت و محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت و مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و ابناہما، حضور نے فرمایا میری قرابت علی، فاطمہ اور حسن و حسین ہے، ان کے دونوں بیٹے، ان سے محبت و محبت تمہارے اوپر واجب قرار کر دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت اور محبت ہم پر فرض کی گئی ہے. امام شافعی کا اگر میں قول کروں تو آپ نے کہا کہ اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے اہل بیت اتحاد، تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری مودت و محبت قرآن میں ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اور جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. تمہاری فضیلت کے لیے اتنا کافی امام شافعی دیتا ہے. اور کمال کی محبت امام شافعی کو اہل بیت سے تھی. اور تمام ائمہ، اور ترتیب میں ایک بات کا برقرار اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس امام کو بھی جس زمانے میں جو بھی کمال عروج اور ترقی ملی، میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ تیرے بغیر ترقی کا ہر سفر ناکافی. جس امام کو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، وہ جتنے بھی ائمہ ہو، امام مالک ہو، یہ جتنے بھی اہل بیت اتحاد کی بات نہیں کر رہا، تو ان کے صدقے میں کمال ملتا ہے. جس امام کو جو بھی ملا ہے، جو بھی عروج اور ترقی ملی ہے، کسی کو علم میں، کسی کو علم حدیث میں، کسی کو علم فقہ میں، کسی کو علم تصوف میں، کسی کو ولایت میں، جس کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ آل بیت مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے. ان کے صدقے سے فضیلتیں ملتی ہے. جس کو جو کچھ بھی عروج و بلندی حاصل ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کے صدقے سے حاصل ہوتی ہے. یہ وہ ذاتیں اور یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جن کے لیے قرآن نے جن کی محبت اور محبت فرض کیا، رسول اللہ ساری زندگی جن کی محبت صحابہ کو سکھاتے رہے، جن کی محبت اور محبت بتاتے رہے، جن کی ایک حدیث آقا اسلام کی اور پڑھ دو تاکہ بات اور واضح ہو جائے. تو وہ ایمان کی حدیث ہے. آقا اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک سے داخل نہیں ہوگا
بہت بڑی بات ہے اس کی کہ فرمایا رسول اللہ نے تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت نہ کرے. اللہ اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت نہ کرنے لگے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان داخل نہیں ہوگا. ہمارے ایمان کے لیے ایمان ہی کے لیے ان کی محبت اور ان کی محبت چلتے ہیں. تو پھر ہمیں کس لیول کی محبت اور کیسا تعلق ان کے ساتھ رکھنا چاہیے. جب ایمان ہی ان سے ہے تو پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ حب اہل بیتی لحبی، میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اگر تم میری محبت چاہتے ہو اور میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، بالکل وہی لہجہ ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا لوگوں تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پہلے جاؤ رسول کے پاس، ان کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو، ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اور جب ان سے محبت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. یہ دعویٰ تم کو نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے. ان کی محبت کے بغیر نہ خدا کی محبت مل سکتی ہے نہ رسول کی محبت مل سکتی ہے. اسی لیے ہم ان کے لیے جانے دیتے ہیں، ان کے ذکر کو، ان کے تذکرے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو جان سمجھتے ہیں. اور امام علی مقام امام حسین جو جان مصطفیٰ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ جن کو آقا علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کو بضع منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ اندازہ کریں یہ کوئی ذوق محبت میں کہا ہوا جملہ نہیں ہے. آپ اندازہ تو کریں کہ یہ کس زمانے میں جملہ کہا جا رہا ہے، جہاں لوگ بیٹی کا باپ ہونا پسند نہیں کرتے، جہاں لوگ زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے ہیں، وہاں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہاں رسول اللہ فاطمہ ایک بیٹی جس کو لوگ زندہ درگور کر رہے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس بیٹی سے میری نسل چلے گی. دنیا کے سارے لوگوں کی نسلیں تو بیٹوں سے چلتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی نسل بیٹی سے چلتی ہے. بیٹیوں کی عزت زمانے کو تحت مصطفیٰ نے سکھائی ہے. اور پھر جناب فاطمہ وہ جناب فاطمہ جو آئے تو رسول اللہ کھڑے ہو جائے. رسول اللہ جن کی پیشانی کو چومے، جن کے ہاتھوں کا بوسہ لے، وہ فاطمہ زہرا. آپ اندازہ کریں جن کے گھر میں جبریل بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے، وہ فاطمہ زہرا. اسی فاطمہ زہرا کے سکون ہے حسین، ان کا چین ہے حسین. بہت طالب علمی کے زمانے میں میرے ایک دوست نے جب ہم طالب علم تھے جیسے کے زمانے میں تو ہمارے ہم سبق تھے وہ، تو انہوں نے ایک منصوبہ سنائی تھی، اس کا شعر مجھے یاد آ گیا. اور وہ بالکل ان کا پڑھنے کا لہجہ ایسا تھا کہ دل میں بات کرتے، جو پڑھنے کا لہجہ تھا، جو انداز تھا. اور میں ویسے میرا انداز تو نہیں ہے ترنم میں پڑھنے کا، اور لیکن بس اس لہجے کے طور پہ میں ایک شعر بس یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حسین کون ہے. کہ پوچھئے نا ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے. پوچھئے نا ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے. ارے فاطمہ کے چین ہے حسین، ارے فاطمہ کے چین ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین. پوچھئے نا ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین. فاطمہ کے چین ہے حسین اور جان مصطفیٰ حسین ہے. میں نے ابھی جو بات کہی کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا
کسی سے محبت کیے بغیر تو آپ کہیں گے کہ ضروریات دین میں سے تو ہے کلمہ تو صرف اتنا ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ تو صرف یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو ہم نے یہ کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گئے. کلمے میں کہا حسین کہ حسین پر ایمان لانا, حسین کو ماننا واجب اور لازم ہو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, کلمے میں حسین کا نام تو نہیں ہے, بظاہر کلمے میں حسین کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن کلمہ ذرا سا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کلمے میں جو محمد ہے نا, اس میں محمد, کلمے میں جو اس میں محمد ہے, اگر آپ اس کو نہ پڑھیں تو مسلمان ہو سکتے ہیں. ذرا سا آپ اس سے اجتناب کر کے دکھائیے, آپ اس کو نہ پڑھیے تو مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں کہ بات ذرا پوشیدہ ہے, بات عشق کی ہے. تم کہتے ہو کلمے میں حسین کو تلاش کرتے ہو, میں کہتا ہوں کہ کلمے میں جو اس میں محمد ہے, اسی محمد کی جان کا نام حسین ہے, محمد کی جان کا نام حسین ہے. اگر تم محمد کی جان کو چھوڑو گے تو کیا محمد کو پاؤ گے, کیا کلمے کو پاؤ گے, اور کیا دین کو پاؤ گے. اور ایسے ہی خواجہ اجمیر نے نہیں کہا تھا دین است حسین دین بنا, شاست حسین بادشاہ حسین. حقا کیا کہا, حقا کے بنا لا الہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید. کیا کمال کی بات یہی ہے. آپ دیکھیے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, سردار نداد دست در دست یزید. اور اس میں آپ کو ایک حکمت کی بات بتاؤں, آپ اس شعر میں دیکھیے غریب نواز نے جس شعر کی جس لائن میں, اس مصرے میں امام حسین کا نام لیا ہے, اس مصرے میں بدبخت یزید کا نام نہیں لیا. ذرا غور کریے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, اس میں دونوں میں حسین. دین است حسین دین بنا است حسین, ابھی دو بار حسین حسین. اور جب کہا سردار نداد در دست یزید, تو یہاں غائب کے سیگے سے کام لگایا, یہاں غائب کے سیگے سے, یہاں یزید کے بدبخت کے نام کے ساتھ بھی حسین کا نام لانا گوارا نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں اہل عشق کہ یزید جس صف میں ہو وہاں پر حسین کا اسم ہی نہیں, سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنائے لا الہ است حسین, حق تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ کی بنیاد حسین. اب میری بات صحیح ہو گئی کہ نہیں صحیح ہو گئی؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہہ رہے, تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ خواجہ اجمیر سے پوچھے گا کیوں کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین, لا الہ کی بنیاد حسین ہے. ہاں وہ حسین, وہ حسین جس نے کبھی جوش پیغمبر کی سواری کی ہو, وہ حسین جو کبھی مصطفیٰ کے سینے مبارک پر کھیلتا ہو, وہ حسین جس کو کبھی مصطفیٰ اپنی زبانیں چساتے ہو, وہ حسین جس کے لیے مصطفیٰ نے اپنا سگا بیٹا قربان کر دیا. مولا امام حسین جب آتے نا, آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے دو میں سے ایک کو مانگا. ایک روز رسول اللہ امام حسین کو اور اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو پیار کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. جبریل آ گئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کے پاس جمع نہیں کر سکتا, ان دونوں میں سے ایک کو اللہ چاہتا ہے. رسول اللہ نے سوچا کہ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میں غمگین ہوں, میرا دل غمزدہ ہوگا, میری آنکھیں نم ہوں گی. لیکن اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو فاطمہ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی, میری فاطمہ کی جگر کو, میری فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوگی. اور رسول اللہ کو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں, فاطمہ کا غمزدہ ہونا برداشت نہیں ہے. حضور نے کہا کہ فاطمہ تیرے لیے, حسین تیرے لیے اپنا بیٹا ابراہیم دیتا ہوں. اور یار کسی کے پاس 2 4 10 بیٹے ہوں تو ایک دینے میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے رسول اللہ کے خود جو اپنے 2 بیٹے پہلے ہی مثال فرما چکے ہیں. سیدنا قاسم کا انتقال پہلے ہو چکا ہے, عبداللہ کا انتقال, سیدنا عبداللہ کا انتقال پہلے ہو چکا ہے. اور ایک ہی بیٹا ہو اور ہر باپ کو اولاد نرینہ کی خواہش ہوتی ہے.
اور میں نے آپ نے اگر غور کیا ہو تو دوران خطبہ سورۃ الکوثر پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آیت اور سورت کیوں پڑھی آپ نے، تو اب اس کا وقت آ گیا۔ سورہ کوثر کی ذرا سا آخری آیت پڑھیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے رسول جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں بے نسل کو، جس کی اولاد نہ چلے، جس کی نسل چلنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے، رک جائے، جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی نسل کا سلسلہ رک جائے، اسے ابتر کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن کی اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے رسول جو آپ کے دشمن ہیں وہ ابتر ہیں۔ یہ بات بتا رہی کہ ضرور اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہوئی ہے، تبھی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو سورۃ الکوثر کی آیت کے نزول کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اولاد نرینہ ہوتی ہے، تو یہ کفار و مشرکین کے رسول اللہ کو طنز کرتے اور طعنہ دیتے، ابتر کہتے ہیں۔ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ محمد بے نسل ہو جائیں گے، ان کی تو نسل کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا، ان کی نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی، یہ کہہ کر کے رسول اللہ کو ٹانٹ کرتے، طنز کرتے۔ اور آقا علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق آقا علیہ السلام پر یہ بات گرا گزری۔ تو جب حضور پر یہ بات گرا گزری تو جبریل کو اللہ نے حرکت دی اور آسمان سے جبریل چلے آئے اور آ کر کے کہنے لگے، بڑا نورانی بھیجا اللہ نے بھیجا، کہا جاؤ میرے محبوب کو ذرا پیغام کو سنانا اور ان سے کہنا، یہ ابتر کہتے ہیں، آپ ان سے کہنا محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اچھا، تمام مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے، مفسرین نے کوثر کا معنی جو دیا ہے وہ آب کوثر، تو قیامت کے دن جو ساقی الکوثر امام مولا علی علیہ السلام پلائیں گے وہ کوثر، سب نے عام طور سے یہی ترجمہ کیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوثر کا مادہ اگر آپ دیکھیے، کوثر کا روٹ ورڈ ذرا سا آپ دیکھیے اگر عربی زبان میں، تو کوثر کی اصل کثیر ہے، کوثر کثرت سے بنا ہے، کثیر سے بنا ہے، زیادتی کے معنی میں، میجورٹی کے معنی میں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، محبوب آپ کو ابتر کہتے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ بے نسل کہتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو اتنی اولاد عطا کی ہے، کثیر اولاد عطا کی ہے، اتنی اولاد دی ہے، یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں اور کربلا کے میدان میں آپ کی نسل کو مٹانے آئے تھے۔ اور یہ عجیب شان ہے، اس آیت کا اصل مسئلہ تو کربلا میں سمجھ میں آیا کہ جو لوگ بچ گئے، جنہوں نے اپنا تخت بچا لیا اور جن کی کربلا کے بعد 13 اولادیں نرینہ تھی یزید کی، کربلا کے بعد 13 اولادیں نرینہ، بعد میں 9، بعد میں 13 کہا ہے، ٹھیک ہے 13 مانتے ہیں کہ جن کی 13 نسلیں تھی کربلا کے بعد، ان کی نسلوں کو پتہ نہیں، اور جس حسین کا ایک زین العابدین، جس حسین کا ایک علی سجاد کربلا کے میدان میں باقی تھا، اس ایک سجاد سے، اس ایک علی سے اللہ نے ساری دنیا میں اتنے علی پیدا کر دیے، ان کے اولاد میں اتنی اولادیں عطا کر دی کہ سارا زمانہ حسین کی اولادوں سے پھیل گیا، حسین کی اولادوں سے پھیل گیا۔ ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، جنہوں نے سر قربان کر دیا، جن کے سر نیزے پہ چڑھائے گئے، ان کے بچے گلی گلی، گاؤں گاؤں، آپ کو ہر شہر محلے میں ان کی اولادیں نظر آئیں گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے مظاہر، اس کا مظہر، اس کا خوب آج بھی ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اے رسول ہم نے آپ کو اولادیں کثیر عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا رسول اللہ، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی امام حسین کے پاس
امام حسین آقا علیہ السلام کے پاس آتے اور حضور یوں باہیں پھیلائے امام حسین کو اپنی گود میں لیتے تو بڑے پیار سے کہتے کہ حسین تو میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنا ابراہیم قربان کیا. رسول اللہ اس بات پر ذکر کرتے ہیں حسین تو وہ ہے جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے, اس پر میری جان قربان ہے. وہ محبت رسول اللہ امام حسین سے کرتے ہیں. یار وہ حسین جو سجدے کی حالت میں بھی اگر مصطفیٰ کی پشت پر آ جائے تو رسول اللہ سجدے کو طول کر دیتے ہیں. سجدے سے اٹھے تو حسین کے گرنے کا خیال اس لیے سجدہ طول کیا جاتا ہے. اتنی محبت. رسول اللہ منبر پہ خطبہ دیتے ہو, حسین کندھے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آ جائیں تو رسول اللہ منبر چھوڑ کر کے حسین کو تھامتے ہو. لوگوں آج تمہیں ان کا ذکر گرا کرنے لگا, آج تمہیں ان کی باتیں نہیں اچھی لگ رہی ہے. تم ذرا اپنی بدبختی کو دیکھو کہ تمہیں اس حسین کا ذکر نہیں اچھا لگ رہا جن کے لیے رسول اللہ نے منبر چھوڑا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں گڑاؤ اور دو کہ تمہیں یہ توفیق مل جائے کہ تم ذکر حسین کر سکو. یہ وہ حسین ہے. فضیلت کے لیے بہت ساری باتیں ہیں اور وقت میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے, تو اب میں اپنے اس اصلی موضوع کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, اتنا آتے نہ چل پہنچ آپ کسی نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک آیت میں نے پڑھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کربلا محلہ میں جب ظلم و ستم کے پہاڑ اہل بیت مصطفیٰ پر توڑے جا رہے ہیں, پیاس کی شدت, بھوک کی شدت موجود تھی. 6 ماہ کے لیے پیاسے ہیں, ماؤں کے ہاتھ دودھ خشک ہو چکے ہیں, زبانیں سوکھ کر علی اصغر کی کاٹا ہو چکی ہیں. امام حسین کی زبان میں جس کو آپ لعاب کہتے ہیں اتنا لعاب بھی نہیں کہ اسے چسا کر کے بار بار چساتے ہیں علی اصغر کو. علی اصغر اتنا پیاسے, اتنے پیاسے ہیں کہ ان کو مولا امام حسین اپنی زبان چسا رہے ہیں. یہ ساری مصیبتیں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے, نظام مصطفی کی بقا کے لیے, جو مصطفیٰ نے دینی نظام قائم کیا تھا اپنی ساری زندگی کا سرمایہ, اس عظیم سرمایہ کی حفاظت کے لیے اور امت تک پیور دین پہنچانے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں حق بن کر کھڑے ہو گئے. سراپا حق کے علم بردار, اور میں تو سراپا حق کہتا ہوں امام حسین کو. حقانیت کی پہچان اور مثل بن کر کے امام حسین کھڑے ہو گئے. بیٹوں کی قربانی ہو رہی ہے, بھتیجوں کی قربانی ہو رہی ہے, بھانجوں کی قربانی ہو رہی ہے. ایک ایک کر کے لاشیں اٹھ رہے ہیں اور وہ 4 سال کی باری سکینہ بھی خیمے میں موجود ہے اور پیاس کی حالت یہ ہے اور اسے اپنی پیاس سے زیادہ علی اصغر کی پیاس کی فکر ہے. وہ کبھی بابا حسین کے پاس آتی ہیں اور پانی کے لیے کہتی ہیں, کبھی چچا عباس کے پاس جا کر کے پانی کا مطلب. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے انہیں پیاسا رکھا جن کے صدقے میں تمہیں کوثر کا جام ملتا. تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے انہیں پیاسا رکھا جن کے صدقے میں تمہیں قیامت کے دن جن کے ہاتھوں سے کوثر ملتا. آج تم نے انہیں پیاسا رکھا ہوا ہے, تم نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو پیاسا رکھا ہوا ہے. ارے یہی تو مانگا تھا رسول اللہ نے, تم سے بھول گئے وہ پیغام کو, میسج آج بھول گئے. دنیا کی محبت تم پر اس قدر غالب آ گئی, دنیا کی حکومت اس قدر غالب آ گئی اور دنیا کی جاہ و حکومت اتنی غالب آ گئی کہ تم نے رسول اللہ کے گھر والوں کا بھی خیال نہیں رہا, گلستان رسول کے پھول کا بھی خیال نہیں رہا. انسانیت تمہاری اتنی گر گئی. یار آج دیکھیں نا کہ کوئی کتنا بھی ملک کا سخت قانون ہو, لیکن کبھی بھی وہ اتنے سخت قانون بھی ہو, لیکن 4 سال کے بچوں کو کوئی بڑھیا نہیں پہناتا, ان کو تو کوئی پیاسا نہیں رہتا. لوگ بچے پر بطور انسانیت رحم کھا کر کے انہیں پانی پلاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو ان چھوٹے بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی, بیویوں کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی. ضرورت یہی تھی کہ یزیدیت کا یہ چہرہ دکھایا جائے. یہ انسانیت سے اتنا جیت چکے تھے کہ انہوں نے 6 ماہ کے بچوں تک کا خیال نہیں کیا, کتنا بھی سخت دشمن ہو. یا تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, یہی تمہارا
کلمہ پڑھتے ہو، یہ رسول تو تمہیں جنگ کے آداب اور اصول سکھاتا ہے، بدر اور احد اور خندق کے میدان میں، اور کہتا ہے کہ سنو میرے صحابہ، کسی عورت پر وار نہ کرنا، کسی عورت پر ظلم نہ کرنا، کسی بچوں کو تکلیف نہ پہنچانا، عورتوں بچوں پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، دیکھو جو سرنڈر کر دے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یار جو رسول دشمنوں کے خیمے کی عورتوں بچوں کا خیال رکھتا ہو، تم ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے گھر کی بچوں کا خیال نہ رکھ سکے، تم نے انہیں پیاسا رکھا، تم نے انہیں پیاسا رلایا، تم نے انہیں بھوکا رکھا۔ تمہاری انسانیت کتنی گر چکی تھی، انسانیت کے کتنے ادنا لیول پر تم آ گئے تھے کہ تمہیں وہ 4 سال کی بچی نظر نہیں آئی، اس کی پیاس نظر نہیں آئی، تمہیں ابھی اصغر نظر نہیں آیا۔ امام حسین اسی لیے ان کو بھی کربلا کے ساتھ لے گئے تھے تاکہ یہ بھی چہرہ نظر آئے یزیدیت کا کہ لوگ انسان نہیں تھے بلکہ حیوان تھے، کہ کم سے کم بچوں کا تو خیال رکھتے۔ کوئی کتنا بڑا بھی آپ کا دشمن ہو لیکن وہ آپ کے بچوں پر ذاتی نہیں کرتا ہے، دشمنی آپ سے ہو وہ آپ پر وار کرتا ہے، آپ سے بدلہ لیتا ہے، لیکن یار ایک اہم بچے ہو اور وہ صفا کے گھر والے، وہ لوگ جن کے صدقے میں شفاعت ملتی ہے، وہ لوگ جن کی قسمیں کھاؤ، جن کا وسیلہ لگاؤ تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ امام ابن ماجہ آپ دیکھیے کہ عقیدہ تو یہ ہے، وہ حدیث کی روایت نیریٹ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا نام ہے اس روایت میں، پھر ان کے بعد امام حسین کا نام ہے، پھر سید سجاد کا نام ہے، امام باقر کا نام ہے، امام جعفر صادق کا نام ہے۔ یہ اسماء گرامی ذات موجود نہیں ہے، صرف نام ہے، نام۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس روایت کے ان مبارک اسماء کو پڑھ کر کے کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو اس کا پاگل بن جاتا رہے، یا ان کا نام پڑھ کر دم کیا جائے تو پاگل کا پاگل بن دور ہو جائے۔ لوگوں تمہارے سامنے تو وہ ذاتیں موجود تھی، تم کیسے پاگل تھے کہ تم نے ان کی ذاتوں کا خیال نہیں کیا، تمہیں جن کے صدقے میں شفاعت ملتی۔ لوگ ساری زندگی جن کی زیارت اور جن کو دیکھنے کی کوششیں کرتے رہے، آج وہ کربلا معاملہ میں تمہارے سامنے موجود تھے اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ سیدہ سکینہ جب بھائی کی شہادت دیکھ چکی، جب چچا عباس کی شہادت دیکھ چکی اور پانی کے لیے چچا عباس گئے تھے اور دریا کے کنارے پہنچے اور پانی کو ہاتھ میں لیا، پیاس کی شدت ہے، ہاتھوں میں پانی کو اٹھایا، سوچا کہ مشکیزے میں پانی بھر چکے تھے، سوچا کہ وہاں حصہ لگے گا تو پانی کم ہوگا، لاؤ میں تھوڑا سا پانی یہی پی لیتا ہوں۔ ہاتھوں میں جیسے ہی پانی لیا، خدا جانے پانی میں جس کا آپ دے دیا، پانی ہاتھوں میں لے کر کے پھر واپس پانی کو دریا کے منہ پر مار دیا اور کہا کہ جس کا امام پیاسا ہو اس کا غلام کیسے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں وفاداری تو کوئی عباس سے سیکھے نہ، یہ عباس پیاسے ہیں لیکن پانی نہیں پی رہے، کہ جس کا امام پیاسا ہو وہ پانی نہیں پی سکتا ہے۔ عباس علمبردار نے پانی کو دریا کے منہ پر مار دیا، مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دوڑایا اسے خیمے کی جانب۔ دشمنوں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے میں پانی جا رہا ہے، ابھی جب یہ بھوکے پیاسے ہیں تو جنگ میں ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے، یہ گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹتے ہیں، اگر یہ پانی پی لیں گے، اگر ان کی رگوں میں یہ پانی ان کی زبان پر چلا جائے گا تو یہ پھر ہمارا کیا حال کریں گے۔ خوف زدہ ہو گئے کہ پانی خیمے حسین میں نہیں جانا چاہیے۔ تیر برسنے لگے، تیر برسایا جانے لگا۔ اب عباس علمبردار پر تیر کی بارش ہونے لگی ہے، تیر پڑتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، پھر تلوار برسنے لگتی ہے، ایک بازو کٹتا ہے، عباس دوسرے ہاتھوں میں پانی کے مشکیزے کو لے لیتے ہیں، دوسرا بازو کٹتا ہے، عباس اسے اپنی منہ سے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب زخموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں پھر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ علی کی اولاد، علی کے بیٹے، وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس مولا علی
کے بیٹے اور ان کی اولادوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان پر تیر برسائے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو شجاعت میں علی کا عکس جمیل ہے، وہ عباس، وہ اپنی آخری سانس تک پانی کو خیمے میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر پانی خیمے میں نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ادھر سکینہ پانی کے انتظار میں ہے کہ پانی آ جائے۔ وہ بچوں کی تو بچپن میں ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، لیکن آج مصطفیٰ کے گھر والے کربلا کی تپتی کی انتظار میں پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ جب پانی نہیں ملا، عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے۔ بھائی سکینہ کا یہ حال عباس چچا عباس کی شہادت سنتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہے، چیخ اٹھتی ہے، یا افواہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہے۔ خیمے میں جب چچا عباس کی شہادت ہو جاتی ہے، کبھی جناب علی اکبر کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آخر میں وہ موقع آ جاتا ہے سیدنا امام حسین جب میدان انتظار کے لیے جاتے ہیں تو پھر سیدہ سکینہ بابا سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا خدا کے لیے ادھر نہ جائیں، خدا کے لیے اس جانب نہ جائیں۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا سب گئے ہیں، مجھے بھی جانا ہوگا۔ سکینہ کہتی بابا اس دن تو جو جاتا ہے، جو گیا ہے وہ پلٹ کے نہیں آتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس دن جائیں۔ بھائی علی اکبر بھی گئے تھے، پلٹ کر نہیں آئے، چچا عباس بھی گئے تھے، پلٹ کر نہیں آئے، جو اس دن جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ سیدنا مولا حسین سکینہ کو سمجھاتے ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بعد سکینہ تیری یہ گریہ کا سلسلہ اور طول ہو جائے گا، تم مزید رونے والی ہوگی، لہٰذا ابھی مت رو۔ انہیں سمجھاتے ہیں اور بہن زینب کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ بہن زینب میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، سکینہ مجھے بہت عزیز ہے، یہ میرے سینے کے بغیر نہیں سوتی ہے، اسے میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا، اسے بڑا پیار دینا۔ آقا حسین ان چند وصیتوں کے ساتھ پھر میدان انتظار میں جاتے ہیں اور نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں۔ زخم سے چھلنی بدن ہو جاتا ہے، وجود ہو جاتا ہے، برچیاں، بھالے، تیر، تلوار، ان سب کے زخم جسموں پر آ جاتے ہیں، لیکن امام حسین رکتے نہیں ہیں۔ پھر آخر میں وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب آج جس کے لیے فاطمہ نے حسین کو دودھ پلا کر تیار کیا تھا، جس کے لیے حسین نے، جس کے لیے علی نے حسین کو تیار کیا تھا، آج نانا جان کے وعدہ کو وفا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ آج کربلا کے میدان میں فاطمہ بھی موجود ہے، آج مولا کائنات بھی موجود ہے، خود مصطفیٰ جان عالم بھی موجود ہے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے علی اکبر کو قربان ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اصغر کی گردنوں میں تیر پیوست ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ یار ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی ہو اور اس کو عام موت آ جائے نا تو ہم ہوش میں نہیں رہتے ہیں، لیکن علی اصغر مصطفیٰ کا شہزادہ، مصطفیٰ کا بیٹا، اس کی گردنوں سے تیر پیوست ہو کر کے پار ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا عالم ہوگا سیدہ فاطمہ کا، کیا عالم ہوگا مصطفیٰ جان عالم کا۔ ایک سوال دل میں اٹھتا ہے کہ وہاں جناب صالح علیہ السلام ایک نبی ہے، ان کی اونٹنی کی ان کے امتیوں نے پوچھیں کاٹ دی تھی، پیر کاٹے تھے، اسے قتل کر دیا تھا، تو ایسا عذاب نازل ہوا تھا طوفان کی شکل میں، اللہ نے نازل کیا تھا کہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک نبی کی اونٹنی کاٹی جائے، اس کے پیر کاٹے جائیں تو عذاب آ جائے، عذاب نازل آئے، طوفان کی شکل میں عذاب آئے، یہاں مصطفیٰ جان عالم کے بیٹے قتل کیے جائیں، ذبح کیے جائیں، تیر پار ہو جائے اور کوئی عذاب نہیں آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ہے، یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والوں کی رحمت کا صدقہ ہے کہ پورا گھر، پورا خانوادہ قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی عذاب نہیں آتا ہے۔ بارش کے فرشتے اور آسمانوں سے اور پہاڑ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اے مولا حسین آپ ہمیں حکم دے، ہم اتنا پانی برسا دیں گے کربلا میں باہر آ جائے
کربلا کے میدان میں یہ سارے صبر آزمائے جا رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے، پھر اس پر ایسے ڈٹ گئے ہیں، ایسے قائم ہو گئے ہیں کہ مصیبتوں کے پہاڑ، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جائے، وہ ان کے ثبات قدمی میں لغزش نہیں لانے پاتے۔ یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، ان کے صبر کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ان کے صبر کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، ہمیں امام حسین کا سچا عشق عطا فرمائے، ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔ جب کبھی دین پر آنچ آئے اور دین کی راہ میں قربانی دینے کی بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصل حسینیت سکھائے، ہمارے دلوں میں حسینی جذبہ مولا کریم پیدا کرے، اور ہماری بیٹیوں اور ہماری بچیوں کے دل میں بی بی سکینہ کا جذبہ پیدا کرے، اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدہ زینب کا روح و لہجہ عطا فرمائے، اور ان کی شجاعت عطا فرمائے، اور ان کے سائے میں دنیا اور آخرت میں بھی ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔